بھائی سلطان محمد فاتح نے پلاننگ کی ہے، بہت سوچا مشورے کی، بھائی یہ فتح کیوں نہیں ہو رہا؟ نبی نے تو حکم دیا کہ میری امت کا وہ گروہ جنت میں داخل ہوگا جو قسطنطینیہ کی لڑائی میں شریک ہوگا، تو میں جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں، میں فتح کرنا، 700 سال ہو گئے فتح نہیں ہو رہا، کیا وجہ ہے بھائی؟ ہم نے فتح کرنا ہے۔ اسباب پہ غور کیا، مشورے لیے گئے، پھر یہ بتایا گیا بھائی جب تک ہم پچھلے راستے سے پیچھے سے حملہ نہیں کرتے ان پر گھس کے، اس وقت تک یہ فتح نہیں ہو سکتا، اور وہ راستہ ایسا ہے اس میں سنگلاخ چٹانیں ہیں، یعنی ایسی کھردری زمین ہے کہ اس پہ چلنا ممکن نہیں ہے، تو اس پہ اور پھر پیچھے پانی ہے تو وہاں تک کشتیاں لے جانا ممکن نہیں ہے۔ سلطان محمد فاتح نے فوراً مشورہ دیا کہ بھائی یہ کام ہم کرتے ہیں کہ جتنے جانور ہیں ان کو ذبح کر کے ان کی چربی پگھلاتے ہیں اور یہ پتھروں پہ چربی ڈال دیتے ہیں راتوں رات، اور جب چربی پتھروں پہ ڈلے گی تو اس پہ ہم کشتیوں کو، اور جو سمندری کشتیاں کی جہاز نما کشتیاں تھیں ان کو ہم دھکے دے دے کے اس پھسلن سے ہم پانی میں اتار دیں گے۔ انگریز مورخین حیران ہے، یار یہ کیا کام کیا اس آدمی نے، راتوں رات پوری آرمی کو جو ہے نا سلطان محمد فاتح نے خشکی پہ کشتیاں چلا کے، آپ اندازہ لگاؤ، اور اس کے پاس ٹائم صرف رات کا تھا، صبح صادق سے پہلے پیچھے دریا میں اپنی فوجوں کو ڈال دینا تھا اس نے، اور راتوں رات خبر بھی نہیں لگنے دینی تھی۔ کئی کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جانوروں کی چربیوں کو پگھلا کے اس پہ بچھایا گیا اور ان کشتیوں کو اس چربی کے اوپر رکھا گیا اور اس میں فوجیوں کو بٹھا کے دھکے دیے۔ دھکے کیسے دیے ہوں گے آپ اندازہ لگاؤ، اور موت یا زندگی ہے، اگر ان کو مخبری ہو گئی تو گئے کام سے۔ کس قدر محنت کی اور کیسا دماغ استعمال کیا ہے، یہ سب دماغ استعمال ہو رہا ہے۔ پھر جا کے جناب وہ فوجوں کو اتارا ہے اس میں، اور جب ادھر سے بھی حملہ ہوا اور پیچھے سے بھی حملہ ہوا تو بوکھلا گئے کہ یار یہ وہاں سے کہاں سے آ گئے، یہ کچھ جنات ہیں کیا ہیں یہ؟